بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اچھا تو ناظرین کرام، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات عرض کی تھی کہ روح جو ہے وہ زندہ بھی ہوتی ہے اور روح مر بھی جاتی ہے۔ اب روح کیسے زندہ ہوتی ہے اور روح کیسے مرتی ہے، اور روح کو کون سی چیز ہم نے دینی ہے کہ جس سے ہماری روح جو ہے وہ زندہ رہے، اور کون سی چیز ہم دیں گے تو روح جو ہے وہ مر جائے گی، اور کون سی چیز نہ دینے سے ہماری روح جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ روح کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن، حدیث، شریعت، اللہ کے رسول کی باتیں ہمیں جو ہے وہ مزہ نہ دیں، اور رمضان کے روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ ساری جتنی بھی دین کی باتیں ہیں وہ مجھے اچھی نہ لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح جو ہے وہ ہماری مر چکی ہے۔ روح کا ٹیسٹر جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ روح ہمارے جسم کے اندر ہی ایک روح کو ٹیسٹ کرنے کے ایک معیار مقرر ہم نے کرنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری روح جو ہے وہ مر چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے ان اذکار کے متعلق، ان جو ہے وہ گولڈ ورڈز کے متعلق کہ جو ہماری روح کو جو ہے وہ آب حیات کا کام کرتے ہیں ہماری روح کے لیے، اور صرف یہ روح کے لیے ہی نہیں، جیسے ہی روح جو ہے وہ زندگی کی طرف گامزن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے وہ جسمانی طور پر جو اثرات آنے شروع ہوتے ہیں ان کا تو لیول ہی الگ ہے۔ لیول الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں جسمانی طور پر بھی کامیابیاں ملتی ہیں، دنیاوی طور پر جو ایک شیلٹر ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت مہیا کر دیتے ہیں، روح بھی ایک شیلٹر میں آ جاتی ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ بھی ایک شیلٹر میں آ جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سے اذکار ہیں کہ جو ہم ان کی فضیلت کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ انشاءاللہ اپنے آنے والی اگلی جو ویڈیوز ہیں ان میں ہم جو ہے وہ الگ الگ طور پر جو ہے وہ مختلف اذکار کی جو فضیلت ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف اور صرف میں جو ہے وہ اذکار آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا کہ جو ہم نے اپنی روح کو دینے ہیں، اپنی روح کے لیے، جو ہماری روح کے لیے جو آب حیات کا کام کرنے والے جو اذکار ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہماری غیر جو ہے وہ نصابی آپ کہہ سکتے ہیں انہیں، جو اسلام کے نصاب میں شامل چیز نہیں ہے، اس سے آپ بچ کے رہیں، آپ کا ایمان بھی بچ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بچ جاتی ہے جب ہم غیر اسلامی اور اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو وہ اذکار کرنے کی کوشش کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اتھینٹک ہے، جو وہ پاور رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اپنے بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ان اذکار کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ٹرائی کریں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ادھر سے اذکار شروع کیے ہیں اور ادھر سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جملہ پنجابی مشہور ہے کہ پٹ منگنی تے چٹ ویا، چٹ منگنی تے پٹ ویا۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ نہیں ہم نے اس معاملے میں رکھنا۔ دیکھیں، ہمیں روشنی چاہیے ہوتی ہے نا، روشنی کے لیے ہمیں جو ہے وہ مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں آپ جو ہے وہ مختلف لائٹس لگاتے ہیں۔ اگر آپ کو روشنی جو ہے وہ ایک کمرے میں چاہیے تو ایک بلب بھی کافی ہے، زیادہ روشنی کے لیے 2 3 4 10 15 20 25 آپ 100 بلب بھی لگا سکتے ہیں۔ تو جتنے آپ بلب بڑھائیں گے اتنی روشنی بڑھے گی۔ تو اس حوالے سے اب جب ہم اپنی زندگی میں اذکار کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ادھر سے جو ہے وہ ہم اذکار کریں اور ادھر سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ معاملات میں جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ آسانیاں آنی شروع ہو جائیں۔ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، ریکوری
ایک مری ہوئی چیز کو جو ہے وہ دوبارہ آپ نے کھڑا کرنا ہے، زندہ کرنا ہے، اس کے لیے مختلف جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ لائف کو بچانے والے جو چیزیں ہیں وہ ان کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ آپ کو چند کمپنیوں سے ہی ملتی ہیں۔ تو آپ نے اذکار کے حوالے سے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کمپنی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزرے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک سعودیہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں عبد الرحمن العرائفی، وہ ایک اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں تو جی بڑا کاہل ہوں، میں بڑا سست ہوں، اور میرے سے کہتا ہے کہ وہ میرے سے سست پوری دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ میں سارا دن میں جو سویا رہتا ہوں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام کاج کا بالکل بھی کام نہیں ہے، میں ہر وقت اتنی سستی، اتنی کاہلی ہے کہ میرے سے اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، سارے گھر والے بھی مجھے بولتے ہیں۔ تو وہ شیخ صاحب جو ہے وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم جو ہے نا وہ ایک کام کرو، تم یہ فلانے والا ذکر جو ہے نا وہ اس کو پڑھنا شروع کر دو، استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کر دو، دن میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اپنی زندگی میں جو ہے وہ بدلاؤ دیکھنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ ذکر شروع کیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 10 1 ماہ گزر گیا، اور میں نے اپنی زندگی میں اچانک آہستہ آہستہ میرے اندر ایسا تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ اور اب کہتا ہے کہ وہ پھر جب شیخ صاحب کے پاس واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ شیخ صاحب دیکھیں میری زندگی تو بالکل ہی بدل گئی ہے، پہلے وہ شخص جو بالکل کام کاج نہیں تھا کرتا، آج الحمدللہ میں بہترین کام کرنے والا ہوں، اور صرف 1 ماہ 2 ماہ کے پیریڈ میں ہی آپ اپنی زندگیوں کو بھی جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ تو ٹھنڈ رکھیں، صبر رکھیں، تھوڑا سا وقت دیں، تاکہ ہماری روح جو وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے، 11 ماہ کا بوجھ ہے ہماری روح پر فلموں اور ڈراموں کا بوجھ ہے، ہماری روح پر مختلف گانوں کا بوجھ ہے، ہماری روح پر جو ہے وہ میوزک کا بوجھ ہے، ہماری روح اب 11 ماہ کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ادھر سے ہم جو ہے وہ اذکار کریں، اور ادھر سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر رحمتوں کی برکھا برسنی شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت چاہے تو سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن انسان بھی کو کچھ ریکوائر ہے، اللہ کو، انسان جو ہے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس پہ کوئی پورا اترے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر حالات نہ بدلیں تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ہم سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا ذکر، کمال کا ذکر، آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس سے افضل ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ فضیلت ہم پھر کبھی اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت اذکار ہے اس میں استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں، استغفر اللہ، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ میں اگر کوئی میرے سے آ کے پوچھتا ہے نا کہ قاری صاحب، مولوی صاحب یا حضرت صاحب آپ کوئی مجھے ذکر بتائے، تو میں کہتا ہوں درود سے بڑھ کے کوئی عبادت ہی کوئی نہیں ہے، درود سے بڑھ کے کوئی ذکر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ شارٹ جو ہے نا وہ درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ناظرین کرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اذکار ہیں، آپ ان کو، یہ شارٹ جو ہے وہ بالکل چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ ان کو سمجھ لیں، آپ اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، اور یہ ہماری روح کے لیے وہ آب حیات کا کام دکھائیں گی کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ ہماری روح کا جو 11 ماہ کا گند ہے نا، جس میں دب کے روح ہماری جو ہے وہ بالکل زنگ آلود ہو کے ڈیڈ ہو چکی ہے،
آپ کی روح پھر دیکھیے کیسے سروائیو کرتی ہے، کس طرح آپ کی روح کو زندگی ملتی ہے، اور یہ وہ زندگی ہوگی جو میرے روزے کو خوبصورت بنائے گی، یہ وہ زندگی میری روحانی زندگی، یہ وہ زندگی ہوگی کہ جو میرے جو ہے وہ معاملات کو کامیابیوں کی طرف لے کر جائے گی، پھر یہ زندگی ہوگی کہ جو میرے دوسروں کے ساتھ بگڑے معاملات کو درست کرے گی، میری روحانی زندگی ہوگی میرے کاروبار کی جو ایک لینتھ جو ہے وہ اس کو بڑھانے میں یہ جو ہے وہ کام دے گی، یہ میری زندگی ہوگی روحانی طور پر، پھر یہ میری زندگی ہوگی کہ جو پھر میرے گھر میں جو معاملات کی خرابیاں ہیں نا، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، ان سارے تعلقات کی خرابی، اس کے بعد پھر جو زندگی آپ کو ملے گی وہ کمال کی زندگی ہوگی۔ ایک اب چند دن ہمارے رمضان کے پاس موجود ہیں، ہم رمضان میں موجود ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ رمضان میں یہ کام کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد کی زندگی آپ کو 11 ماہ زندہ رکھے گی۔ مسئلہ یہ ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روح ویسے کی ویسے ہی مردہ رہتی ہے، ہم جو ہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ ایک روٹین ورک بن جاتا ہے نا، کہ جس طرح ہم ایک رٹا لگاتا ہے شخص ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہم جو ہے وہ رٹا لگاتے ہیں، نمازوں کا رٹا لگتا ہے، جو ہے وہ ہم عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں، جبکہ عبادت اس وقت مزہ دیتی ہے کہ جب اس کو عادت سے ہٹ کر جو ہے وہ آپ عبادت سمجھ کر کریں۔ تو اذکار یہ آپ کی روح کو زندگی دیں گے، اور زندگی بھی پھر ایسی کہ جو 11 ماہ آپ کو جو ہے وہ پھر کنٹینیوسلی آپ کی روح کو زندگی ملے گی، اور ایسی زندگی کہ جو پھر آنے والے رمضان تک جو ہے وہ آپ کو ایک بہت برکت اور ایک نفیس جو ہے وہ طبیعت آپ کی دے گی، اور اس میں آپ کی جتنی بھی خرابیاں ہیں اللہ رب العزت خرابیوں کو جو ہے وہ آسانیوں میں اور خرابیوں کو کامیابیوں میں بھی بدل لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے تو ایسے انسان جو ہے وہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کمال کا جو ہے وہ ایسا کمال کا جو ہے یہ نسخہ ہے کہ انسان کے گناہوں سے دور جانے کے لیے، روحانی زندگی کے لیے۔ تو ناظرین کرام، اپنی زندگی میں ان نسخوں کو اپلائی کریں، اور پھر اپنی زندگی میں جو ہے وہ ٹھہراؤ دیکھیں، بدلاؤ دیکھیں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چٹ منگنی پٹ ویا والا معاملہ ہے نا، اس سے ذرا دور رہیے گا، تھوڑا ٹائم دیں، اور روح 11 ماہ کے گند تلے دبی ہوئی ہے، زنگ لگ چکا ہے، اس کے اوپر مختلف جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کیمیکلز جو ہے وہ اذکار کے ڈالنے ہیں، تاکہ ہماری روح جو ہے وہ بہترین زندگی والی ہو، اور ایسی زندگی جو کل قیامت والے دن میرے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری روحوں کو زندہ رکھے، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی اور عافیت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔